الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. عزیزان گرامی وقار، سنبھل کی سرزمین پر آج یہ جو سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے، یہ کسی دنیا دار یا کسی نیتا کے لیے نہیں، میرے مصطفیٰ کے نام پر آیا تھا. لوگوں نے ریلیاں دیکھی ہوں گی، 400-500 روپے جمع کر کے نوٹ بانٹ کر ووٹ لینے والی ریلیاں تو دیکھی ہوں گی، لیکن میں انہیں دعوت نظارہ پیش کرتا ہوں. یہ غریب مسلمان جو سخت ٹھنڈیوں کی رات میں بھی اگر کسی کے لیے جمع ہو سکتے ہیں تو صرف گنبد خضرا کے مطابق. الحمدللہ یہ جذبہ سدا اللہ تعالی ہم سب کا سلامت رکھے اور آپ کو اللہ تعالی اسی جذبے پر قائم رکھے. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو چاہیے کہ بچ جائیں نبی پاک کے حکم کی مخالفت کرنے سے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر تم اس رسول کے امر کی، ان کے حکم کی مخالفت لگے رہو گے تو ان قریب فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو. دو باتیں آنی کمپلسری ہیں. اگر ان کا طریقہ چھوڑو گے، اگر ان کے حکم کی مخالفت کرو گے، یا تو فتنوں میں مبتلا ہو گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو. اسی لیے آج میں بہت ساری جگہوں پر بڑے بڑے دانشوروں کو یا پھر ایجوکیٹڈ لوگوں کو سیمینار کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. مسلمانوں کے پسماندگی کو عروج دینے کے لیے وہ بڑے بڑے سیمینار بھی کرتے ہیں. اس میں ایڈوکیٹس بھی آتے ہیں، اس میں ڈاکٹرز، انجینئر سب جمع ہو کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھتے ہیں اور معاملات ڈسکس کرتے ہیں. کئی جگہوں کی خبریں آئی کہ مسلمان آخر کیوں پسماندہ ہے، مسلمان کیوں آخر ذلت کی طرف جا رہا ہے، کیوں اس طرح ٹھوکروں پر جی رہا ہے. اس پر بہت سارے بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے فیصلے دیتے ہیں. لیکن برسوں پہلے ہی اقبال نے کہا تھا، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. مال نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یا پھر ہتھیار نہ ہونے کی وجہ سے ہم بچھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. حکومت، تخت، تاج ہمارے پاس نہیں اس لیے بچھڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی وجہ کیا ہے اس کو اقبال نے یوں کہا، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی. اور اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف ایک ہی ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جو. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا یہ عین ایمان ہے، اور مسلمانوں ہماری اصل زندگی بھی ہے.
آج تو جلسے کا عنوان رکھا گیا ناموس رسالت کی حفاظت کے متعلق، تحفظ ناموس رسالت۔ میں کہتا ہوں یہ صرف جلسوں کا عنوان نہیں، ہر مومن کی پوری زندگی کا عنوان ہے۔ ہر مسلمان کی زندگی کا عنوان یہی ہو کہ تم جی رہے ہو تو نبی پاک کی عزت کی حفاظت کے لیے، اور اگر ان کی عزت نہیں تو پھر ہماری اپنی کوئی عزت ہے ہی نہیں۔ آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہم سب کی عزت و آبرو مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، جو کچھ بھی دنیا میں ہمیں ملا ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے۔ فرسٹ پرائیوریٹی حضور کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اگر اتنی اہم نہ ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں کوئی اپنی سہاگ رات چھوڑ کر کے میدان احد میں نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا اتنی اہم نہ ہوتی تو اپنا گھر بار سب لٹا کر کے کوئی صدیق اکبر نہیں آ رہے ہوتے۔ عزیزان گرامی، صحابہ یہ سمجھ چکے تھے جس کی ترجمانی بریلی کے امام نے کیا تھا، تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت نے کیا تھا۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ أَلَا لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا مُحَبَّةَ لَهُ۔ یا اعلیٰ حضرت نے فرمایا فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ الْإِيمَانُ كُلُّهُ، ان سے محبت ہی پورا ایمان ہے، اور خبردار جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ اور اسی کی ترجمانی کرتا ہے اقبال، بمصطفیٰ برسا خیش کے دی ہم آموست، گربعون رسیدی تمام ملحبیز، اپنے آپ کو نبی پاک کے قدموں تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ اور اگر ان تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی اوقات، ہماری اپنی زندگیاں جو ہمیں ملی ہے وہ کیا عیش و عشرت کے لیے ملی ہے؟ بہت سارے نوجوان ہماری باتوں کو کڑوا سمجھتے ہیں کہ یہ سخت باتیں ہیں، کیا سب چھوڑ چھاڑ کر کے ہمیں آپ ہی کی باتوں کے پیچھے چلنا ہے؟ ہماری اپنی لائف ہے، ہمیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ ابھی تمہاری جوانی ابھری ہے کہ تمہیں دنیا حسین لگنے لگی۔ میرے عزیزوں، کس نے کہا کہ تمہاری اپنی لائف ہے اور تم اپنے انجوائے کرو گے؟ یہ کفار و مشرکین کی بولی ہے، یہ ظالموں کی بولی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری لائف ہے، ہمیں آزادی سے جینے دیا جائے، جن کے نزدیک زنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے ہاں شراب میں رقص کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جن کے تاش کے پتوں پر عمارتیں تعمیر ہوں، ان کے لیے یہ عیب کی بات نہیں۔ تم تو غلام مصطفیٰ ہو، کہاں ان کی باتیں کرنے لگ گئے کہ یہ لائف ہماری اپنی ہے، ہمیں جینے دیا جائے۔ ابھی ابھی جوان ہوئے ہیں، آپ داڑھی کی بات کرتے ہیں، ٹوپی کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، کہاں آپ ہمیں نمازوں کی طرف بلاتے ہیں، بڑھاپا آنے دیا جائے۔ عزیزان گرامی وقار، میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں تم دھوکے میں آ گئے، تم ان کفار و مشرکین کی تقلید کرتے ہوئے یا ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھلا دیا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ یہ مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آخر زمان میں یہ نصیحت کیا تھا، اے لوگوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی زندگی ہمیں جینے دیا جائے اپنی مرضی کے مطابق، نہیں، تمہاری اپنی مرضی کے مطابق نہیں، تم جیو تو مصطفیٰ کی مرضی کے مطابق۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا امام اہل سنت فرماتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں، ہاں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب تمہارے لیے، ہمارا اپنا کیا؟ اسی لیے جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو آواز دیتے ہیں، کبھی ہمیں آگ میں کودنے کی ضرورت پڑے تو ہم ہچکچاتے نہیں۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ یہ خودکشی ہے تو ان کو یہ جواباً ہم عرض کرتے ہیں خودکشی اس وقت ہوگی جب کسی لیلا کی محبت میں مجنوں جان دے رہا ہو،
دنیاوی مجازی عشق میں کوئی پھانسی کے پندے پر لٹک کر اپنی جان دے رہا ہو، میرے عزیزو یہاں مسئلہ دنیاوی مجازی عشق و محبت کا نہیں، یہاں تو مسئلہ یہ ہے جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو جان دی جاتی ہے اسے خودکشی نہیں کہا جاتا، بلکہ یہ اصل زندگی ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی، یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی، اسے زندگی ملی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے سلسلے میں جو احادیث تواتر کے حد تک پہنچتی ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ان کے معمولات جو ہم تک پہنچتے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ، مومنین کو آج چاہیے کہ کثرت سے حضرت خالد بن ولید کو پڑھیں، جس کے دل میں بزدلی کا مرض آیا ہو وہ مرض ختم ہو جائے۔ خالد بن ولید اس عظیم سپہ سالار اسلام کا میں نام ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 125 جنگیں لڑی، ایمان لانے کے بعد کی بات کر رہا ہوں، 125 جنگیں لڑی، اور اللہ تعالیٰ کی عنایت ایسی کہ 125 میں ایک جنگ میں بھی کبھی انہیں شکست نہیں دی۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ میں سے ایک صحابی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ان کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے تاریخ میں کہ خالد بن ولید نے جس علاقے کو فتح کیا 1400 سال کے بعد آج بھی وہ علاقہ دائرہ اسلام میں ہی ہے، آج تک کبھی دوبارہ کسی کے ہاتھ نہیں گیا۔ 125 جنگیں لڑی، آپ کا خود کا فرمان ہے۔ جنگ موتا میں صرف ایک جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، 9 تلواریں ٹوٹی ایک کے بعد دیگرے، لیکن نہ کبھی پستی کی طرف آئے نہ کبھی اپنے قدم کو پیچھے کیا۔ 9 تلواریں ٹوٹنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ ان کی ایک تلوار 35 کلو کی ہوتی تھی، ہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کا جو ڈھال پکڑنے کا ہے وہ بھی 25 کلو کا، یہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ اور زندگی ان کی جب اختتام پر آئی، آپ نے فرمایا میرے پورے بدن پر ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں تیر یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہم بڑے ادب سے کرتے ہیں، سنیے میرے عزیزوں، 125 جنگیں، اس میں کسی میں شکست نہیں، اور پورے جسم پر زخم اتنے کہ ایک بالش برابر جگہ بھی کہیں باقی نہیں ہے، لیکن آپ کی تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیدنا خالد بن ولید جہاں جاتے تھے صفوں کی صفیں درہم برہم کرتے تھے، اور وہ بدل جلیل جب میدان جنگ میں اترتا تھا تو اچھے اچھوں کے پرخچے اڑا دیتا، لیکن ایک جنگ کا معاملہ ایسا بھی آیا خالد بن ولید کے ساتھ کہ آپ عین لڑائی کے وقت موجود تھے اور کفار و مشرکین کے نرغے میں آ گئے، کئی لوگ تلواریں اٹھائے آپ کے سامنے آئے، اور لڑائی کے دوران اچانک آپ کا امامہ گر گیا، سر پر بندھا ہوا امامہ گر گیا۔ ارے جنگ کی حالت ہے، تلواریں اوپر سوتی گئی ہیں، لیکن خالد بن ولید نے تلواروں کی طرف نہیں دیکھا، امامے کی طرف دیکھا، وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، وہ اٹھانے کے لیے آگے بڑھ گئے، اٹھایا، اتنی دیر میں تو کئی لوگ گردنوں پر تلواریں چلا دیتے، اگر نظر چکی تو جان گئی جنگ کا حال یہ ہوتا ہے، 4-5 بڑے پہلوان جو سر پر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، ایسے موقع پر خالد بن ولید امامے کے پیچھے لگے،
یہ جنگ کے اصولوں میں سے نہیں ہوتا، ایک فوجی کے طور طریقے نہیں ہوتے، ایک سپاہی کے کارنامے ایسے نہیں ہوتے۔ وہ سارے لوگ سہم گئے، جو قریب کھڑے تھے انہوں نے تلواریں نیچے کر لی اور پوچھا کیا تم ہی وہ خالد بن ولید ہو جس کا چرچا ہر جگہ پر ہم نے سنا ہے؟ کیا تم ہی وہ خالد بن ولید بطل جلیل ہو؟ مسلمانوں کے سپہ سالار نے کہا ہاں میں خالد بن ولید ہوں۔ ان کافروں نے کہا کہ ہم نے ایسی حرکت تم سے آج دیکھی جو ایک چھوٹا فوجی بھی نہیں کر سکتا۔ جنگ کی حالت میں جب تمہاری گردن پر تلوار لٹک رہی ہو تمہیں اپنی جان کی حفاظت کرنی چاہیے، تم اپنی پگڑی کی حفاظت کرو، تم اپنے امامے کے دیکھنے کی طرف متوجہ ہو۔ سیدنا خالد بن ولید نے اس وقت جو جواب دیا وہ ہمارا عنوان ہے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں ظالموں تم کیا سمجھتے ہو کہ میں جس میدان میں فتح سے ہمکنار ہوتا ہوں یہ میرے بازوؤں کی طاقت ہے، یہ میرے تلواروں کی جھنکار ہے، یہ میرا شعلہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ میں نے اس امامے کی حفاظت کی کوشش اس لیے کی کہ اس امامے میں میرے رسول اللہ کے 3 موئے مبارک رکھے ہوئے ہیں، حضور کے موئے مبارک رکھے ہیں، اور میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ جب تک میرے سر پر وہ امامہ ہوتا ہے اللہ مجھے ہر جگہ فتح و کامرانی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت مفتی سلمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ظالموں اور دشمنوں کا سامنے ہونا اپنی جگہ پر، لیکن ایسے حالات میں بھی میرے نبی پاک کے تبرکات کی حفاظت اپنی جگہ پر، یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت۔ این جنگ کے وقت بھی سیدنا خالد بن ولید میرے مصطفیٰ کے چند موئے مبارکہ کو زمین پر گرنے نہیں دینا چاہتا۔ تبھی تو وہ صحابہ کرام کے متعلق قرآن کی آیتیں آئی رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ قریش کی طرف سے ایک قاصد مکہ کی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے حالات دیکھنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر آئے اور دیکھنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرزانے ان کے پروانے قیصر و کسریٰ فتح کرنے کی بات کرتے ہیں تو مٹھی بھر۔ اس وقت صرف اور صرف 4000 مومنین کی جماعت تھی اور یہ بات کرتے تھے ایران کی حکومت کو پلٹ دیں گے، روم کی حکومت کو پلٹ دیں گے۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور طاقتیں تھیں، سپر پاور طاقتوں کو پلٹنے کی بات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پروانے کیا کرتے تھے۔ تو مکہ والوں نے کہا جا کر کے دیکھ لو، بڑے ہتھیار شاید جمع کر لیے، بہت سارے اسلحے جمع کر لیے، آج ہمارے پیچھے بھی بہت سارے لوگ لگے، اچانک آ کر کے گھروں کی تلاشی لیتے ہیں کہ کہیں کچھ جمع کر کے رکھا ہے۔ ہاں ایک صاحب ایک ادھیکاری آئے تھے ہماری آفس میں، اچانک دروازہ کھول کر ویڈیو بنا رہے تھے، ٹیبل اٹھایا، کرسی کے پیچھے دیکھا، ان کو تو ایک بلیڈ بھی نہیں ملا، ایک چاقو اور چھری بھی نہیں ملی۔ انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ مومنین صرف تلوار اور چاقو، کینچی اور بندوق سے ہی لڑتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ایمان کی دولت کیا ہوتی ہے۔ جس کے سینے میں محبت مصطفیٰ ہو وہ دنیا کے ہتھیاروں سے بے نیاز چلتا، اللہ کی مدد پر اسے یقین کامل ہے۔ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر ہتھیار کے ہندوستان تشریف لائے اور دنیا نے دیکھا ہے بڑے بڑے راجے مہاراجے بھی وہاں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ وہ طاقت کون سی تھی؟ اس عطائے رسول کے پاس جو طاقت تھی وہ محبت رسول کی طاقت۔ میرے عزیزو بات میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزانوں کو چیک کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی آیا، دیکھیں کہ کیا انہوں نے ہتھیار جمع کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب اذان ہو چکی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کی تیاری فرما رہے ہیں اور حضور وضو کر رہے ہیں، صحابہ ارد گرد کھڑے ہیں۔ عروہ بن مسعود کہتا ہے کہ یہ بھیڑ دیکھ کر کے میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ وضو کر رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اندر آیا، دیکھا کہ وضو کر رہے ہیں تو یہ سارے لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھیڑ چیرتے ہوئے آیا، دیکھا حضور تو وضو کر رہے ہیں لیکن صحابہ سب جو ارد گرد کھڑے ہیں
کوئی اپنے دامن آگے کیے ہوئے، کوئی ہاتھ پسارے ہوئے کھڑا ہے. جب نبی پاک کلی کرتے ہیں تو کسی نہ کسی صحابی کا ہاتھ آگے آتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اپنا دامن بڑھا دیتا ہے. حضور اپنا چہرہ دھوتے ہیں، چہرے سے نکلنے والے قطرے بھی صحابہ اپنے دامنوں میں لیتے ہیں اور پھر اپنے چہرے سے مل لیتے ہیں، اپنے جسم سے مل لیتے ہیں. یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو مکمل ہوا، یہ صحابہ پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دے رہے تھے. عروہ بن مسعود یہ دیکھا اور واپس اپنے آقاؤں کے پاس جا کر کے کہا کہ ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو، ان سے لڑنے کا ارادہ چھوڑ دو. لوگوں نے پوچھا کیا بڑی طاقت ہے ان کے پاس؟ کہا نہیں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہتھیاروں کی طاقت تو نہیں دیکھی، لیکن پروانوں اور فرزانوں کی ایک ایسی تعداد دیکھی جو قیصر و کسریٰ کے پاس بھی نہیں ہے. میں نے کسریٰ کا بھی دربار دیکھا، قیصر کا بھی دربار دیکھا. جب بادشاہ سامنے ہوتا ہے تو تعظیم تو بہت سارے فوجی کرتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرزانوں میں نے دیکھا ان کے وضو کا قطرہ وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو پھر ان کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے کب دیں گے؟ یہی حالات تھے. عزیزان گرامی وقار، اسی کو دیکھ کر کے کہا تھا کسی نے دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوران کبھی کبھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ نے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں بتائے، اس سے بہترین اصول کہیں نہیں مل سکے. آج مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ جس کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ ہے، مجھے بتاؤ اے مسلمانوں، کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حسین کوئی اور ہے؟ آپ نے نہ سنا ہوگا نہ دیکھا ہوگا، اور ہمارا ایمان بھی یہی کہتا ہے. جس قوم کے پاس دنیا کا سب سے حسین چہرہ، جس قوم کے پاس سب سے بلند اخلاق والا رسول ہے، اس قوم کو کسی اور کی اقتدا کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ کسی اور کو آئیڈیل بنانے اور کسی اور کے فین بننے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ دنیا کو یہ بتا دیتے ہیں مسلمانوں، ہم اس کے اس کے محتاج کیوں بنے؟ ہمارے پاس نہ اخلاق کی کمی ہے، نہ خوبصورتی کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس علم کی کمی ہے، نہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی کمی ہے. عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ دنیا جس چیز سے خوف زدہ ہے وہ کون سی چیز ہے جانتے ہو؟ یہی تمہارے جو نعرے ہیں، لبیک یا رسول اللہ. ابھی آپ نے قمر عثمانی صاحب سے جو سنا، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، یہ تو صرف تم کو جلسوں میں لگتا ہے، لیکن یہ کئی کافروں کی آنکھوں میں چبھتا ہے اور دل میں گڑتا ہے. وہ اسی طاقت اور اسی جذبے کے دشمن ہے. باقی تمہارے اور کس چیز کے دشمن ہے؟ میاں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ سب تو لوٹ مار کر کے ختم کیا جا رہا ہے. جو چیز تمہارے پاس باقی ہے وہ نبی پاک کے قدموں پر فدا ہونے والی جو طاقت ہے، اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے. اب ان کے پاس طریقہ کیا بچا؟ دنیا کا حسن تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دینا، ننگی حسیناؤں کو تمہارے سامنے پیش کرنا، تاکہ تم مدینے کے تاجدار کی طرف سے منہ پھیر کر کسی حسینہ کے دامن فریب میں آ جاؤ. کبھی تمہارے قدموں میں سیم و زر کا مال بچھا دینا، دولت و مال کی ریل پیل تمہارے سامنے آ جائے، تاکہ تم عشق مصطفیٰ کی دولت کو چھوڑ کر اس زر و سیم کو دیکھنے چلے آؤ. میرے عزیزوں، ان حالات میں مجھے مرشد گرامی کا وہ شعر یاد آتا ہے، بُالْحَوَث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں. بُالْحَوَث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. دنیا اب تمہیں جو آزماتی ہے وہ حسن و جمال دے کر یا دولت و مال دے کر، اور جو مومن دولت و مال حسن و جمال کے دیکھنے کے بعد بھی بہکتے نہیں، ان کے دامے فریب میں پھنستے نہیں، ان کے لیے پھر یہ تلواریں اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ آتنکوادی ماب لنچنگ کرتے ہیں، ان کے لیے جیلوں کی سلاخیں ہیں. لیکن میرے عزیزوں، یہ صرف اور صرف مومن کا ہی اتنا مضبوط ایمان ہوتا ہے، نہ وہ جیل کی سلاخوں سے کبھی ڈرتا ہے، نہ پھانسی کے پھندے سے گھبراتا ہے. آج
میرے پاس وقت بہت کم ہے، ایک میسج دینے آیا ہوں ہندوستان کے مسلمانوں، ابھی آپ تمامی حضرات کے لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈر اور خوف میں جینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارے مال متاع دکانیں جائیداد لوٹنا ہے تو یہ لوٹ چکے، اب تک لوٹ چکے، لیکن جو چیز باقی ہے تمہارے پاس وہ ایسی چنگاری ہے جو بڑے بڑے محلوں کو خاکستر کر سکتی ہے۔ وہ کون سی چنگاری ہے؟ وہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری۔ یہ چیز آج بھی باقی ہے۔ میں خود سفر پر ہوں، مسلسل سفر پر ہوں، ہندوستان کے کونے کونے میں بھی میں نے دیکھا، چھوٹا بچہ بھی دیکھتا ہے تو لبیک یا رسول اللہ۔ ایک وہ نوجوان جو دین سے دور بھی تھا لیکن قریب آتا ہے جلسے میں، لبیک یا رسول اللہ کہہ رہا ہے۔ اس دن کے بعد پھر ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ایمان کی حرارت آج بھی موجود ہے، تمہارا یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ خوف طاری کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آج ابھی ذکر کر رہے تھے دھرم سنسد کا، یہ پاکھنڈی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک گوفے میں بیٹھ کر ایک ویڈیو بنا کر وائرل کر دیں تو مسلمانوں کے اندر دھکدھکی لگ جائے گی، کھلبلی مچ جائے گی۔ ایسے بہت سارے کتے آئے اور چلے گئے۔ ایمان والے کل بھی سلامت تھے، آج بھی سلامت ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ہندوستان کی سرزمین پر سجدے کیے جائیں گے، اذانیں گونجیں گی انشاءاللہ۔ جو کر سکتے ہیں وہ کر لیں گے۔ ان کو ایسا لگتا ہے ایک ویڈیو وائرل کرنے سے سب خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہی کام تو کربلا کی سرزمین پر یزید نے کیا تھا، یہی کام کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ کو مار کر کے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو مار کر کے گورنر ہاؤس پر لٹکا دیا کئی لاشوں کو، اور سارے کوفہ والوں کو بتا دیا دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں، قتل بھی کر سکتا ہوں، ڈر کے اندر ہو جاؤ۔ تو کیا مسلم بن عقیل کے قتل کے بعد، ہانی بن عروہ کے قتل کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام ٹھنڈا پڑ گیا؟ اسلام ختم ہو گیا؟ بلکہ اس کے بعد پھر ہمارا یہ نعرہ ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اس لیے کہ مومنین کا یہ جم غفیر، میں نے بہت تاریخ کے اعتبار سے سنبل کو پڑھا بھی ہے، تاریخی شہر ہے، آج آپ کے درمیان ہو، اور ہمیشہ سے آپ کی قوت ایمانی کا چرچا پورے ہندوستان میں ہوتا رہتا ہے، اور اجازت ہو تو اسی ممبر سے ان پاکھنڈیوں کو اعلان کریں، اسی ممبر سے اعلان کریں، تم اپنے اندر بیٹھ کر غوفے میں جو مارنے اور مرنے کی بات کرتے ہو، توجہ تشریف رکھیں آپ حضرات، تشریف رکھیں، بیان سماعت کر لیں، بیان سماعت کر لیں، بیان سماعت کر لیں، بیان کی طرف توجہ کریں، نعرے تو ہو جائیں گے، بیان کی طرف توجہ کریں۔ میرے عزیزوں، جلسے روز ہوتے ہیں ہندوستان میں اور نعرے بھی روز لگتے ہیں، لیکن یہ جو نعرے ہیں یہ رگے جان کو پھڑکانے والے ہیں، یہ یوں ہی نہیں لگ رہے، یہ کسی مقرر کے لیے لگنے والے نعرے نہیں ہیں، یہ نام مصطفیٰ پر جو خون گرم ہوتا اس گرمی کے نعرے ہوتے ہیں، اور اسی سے انہیں کھلبلی بھی ہے، اسی سے تکلیف بھی ہے۔ میں اس ممبر سے کہتا ہوں، ایک لومڑی اور ایک لومڑا وہ بھوکتے رہتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ،
اور پھر ہزاروں سیکورٹی گارڈ کے بیچ میں گھومنا. ارے مرد ہو تو مقابلہ کرو. میں تنہا گھوم رہا ہوں پورے ہندوستان میں, تنہا آیا ہوں. ہمارے پیچھے کوئی سیاسی طاقت نہیں ہے, ہمارے پیچھے کوئی ایسا سپورٹ بھی نہیں ہے. بعض لوگ تلاش کرنے کے لیے میرے گھر تک آئے تھے کہ ان کو کون بیکنگ کر رہا ہے, کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے. ہم نے کہا تھا تمہاری ناک رکڑ جائے گی اور تم پتہ نہیں کر پاؤ گے کہ کون بیکنگ کر رہا ہے, اس لیے کہ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. ہم مومنین کی بیکنگ اور اگر سپورٹ کہیں سے ہوتا ہے تو گنبد خضرا سے ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت لے کر ہم پوری دنیا میں تنہا چلتے ہیں, الحمدللہ خوف نہیں ہوتا, اس لیے کہ ظالموں ڈراؤ اسے جسے جینے کا شوق ہو. موت سے ڈرانا, جیل سے ڈرانا, پھانسی سے ڈرانا, اسے ڈراؤ جسے جینے کا شوق ہے. ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں کہ کب ملک الموت آئے, روح قبض کرے اور ہمارے نبی سے ہماری ملاقات کرائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اجتماع پیغام حق, علماء اہل سنت, مفتی محمد سلمان صاحب قبلہ ازہری, نعرہ تکبیر. اے شب غور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات. عزیزان گرامی وقار, میں بات یہ کہہ رہا تھا, آپ اپنا جوش تھوڑی دیر کے لیے خاموش رکھیں, تھوڑی دیر کے لیے. میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ ان کی اتنی طاقتوں کے ماتحت ہونے کے بعد لومڑی اور لومڑا چند کمروں کے اندر بیٹھ کر کے ویڈیو بنا کر وائرل کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کی کوشش ہے. اور ہیپوکریسی, جو ڈیموکریسی ختم ہو کر ہیپوکریسی جو آئی, یہ سارے مناظر کے بعد میں ان سے کہتا ہوں, میں نے ایک کلپ سنی, کوئی وہ لومڑی کہتی ہے اور ایک لومڑا کہتا ہے کہ ہم 20 لاکھ لوگوں کو ماریں گے, اتنے مسلمانوں کا قتل کریں گے تو پھر ہمارے یہاں پر ہندو راشٹر قائم ہو جائے گا. ظالموں تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے, مارنے مرنے کی بات پاکھنڈیوں سے ہو ہی نہیں سکتی, کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ایک بات میں کہوں گا, اگر مارنے اور مرنے کا شوق ہی ہے تو چلو میں بھی چلتا ہوں, تم بھی چلو, بارڈر پر کھڑے ہو جاتے ہیں, بارڈر پر کھڑے ہوں گے, اپنے دیش کی رکشا کرتے ہیں, اپنے دیش کی حفاظت کے لیے چلو بارڈر پر چلتے ہیں, پھر دیکھا جائے گا کہ کتنی گولیاں تم کھاتے ہو کتنی ہم کھاتے ہیں. اور میں اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں انشاءاللہ العزیز, جس دن میرے ملک عزیز کی حفاظت کی بات آئے یہ علماء بھی حاضر ہوں گے, یہ مجمع بھی حاضر ہوں گے, اس لیے کہ اس ملک کو ہم نے خون جگر سے سینچا, یہاں ہماری تاریخ موجود ہے. عزیزان گرامی وقار, ان آتنکیوں کے گلے میں اگر حکومت نے پٹا نہیں ڈالا تو یہ کتے ان حکومتوں کو ہی نوچ کھائیں گے. وہ دن بھی آئے گا جب یہی کتے ان کے لیے بھاری پڑ جائیں گے, یہی بھاری پڑ جائیں گے. اندازہ کر لے میرے عزیزوں, قارون شاید یہ سمجھتا ہے کہ پیسے کی ریل پیل سے میں 100 سال جی لوں گا. یہ شداد حمان, یہ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی طاقت کے بل بوتے پورے لوگوں کی گردنوں پر حکومت قائم کر لوں گا. وہ تو بڑی طاقتیں تھی, تمہاری حیثیت مچھر کے برابر بھی نہیں. اور اگر حکومتیں کھلے عام یہ ساری باتیں کر رہی ہیں میرے عزیزوں, ایک تاریخ یہاں ویسی بھی آئی تھی 100 سال پہلے, 100-150 سال پہلے, 1857 کی تاریخ, جس کو انگریز آج بھی قدر کہتا ہے, انگریز آج بھی قدر کہتا ہے. 1857 کی تاریخ میں انگریزوں کو بھی یہی نشہ چڑھا تھا, یہی نشہ چڑھا تھا کہ ہم جو چاہے کر لیں گے, قتل عام کریں گے, مار ڈالیں گے. اس وقت کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پھانسی پر چڑھایا تھا, پھانسی پر چڑھا کر کے جشن منائے تھے 8 دن تک. کیوں کفایت علی کافی کو چڑھایا تھا جانتے؟ ایک عالم ربانی کو اس لیے چڑھایا تھا کہ وہ بولتے تھے تو ہزاروں کا مجمع جمع, لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار گھومتے, تو ایسے علماء تو ان کو کھلتے ہیں. پھانسی پر چڑھا کر کے 8 دن تک جشن منایا تھا.
لیکن خدائی قانون انہیں معلوم نہیں. تم ایک کفایت علی کافی کو جو یہ کہتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پھانسی پر چڑھا کر کے تم نے یہ سوچا کہ ایک عاشق رسول کی زبان بند کر دیا، اسے گردن سے الگ کر کے جسم کو الگ کر دیا. اب امت ٹھنڈی ہو جائے گی، یہ جماعت سو جائے گی. لیکن مولا تعالیٰ کا احسان تو دیکھیں، مراد آباد زیادہ دور نہیں ہے. کفایت علی کافی کو یہاں پھانسی پر چڑھا رہا ہے انگریز، اور مولا پڑوس میں بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر رہا ہے. زیادہ فاصلہ نہ شہروں کا ہے نہ تاریخ کا ہے. ایک عاشق رسول اگر تمہارے ہاتھوں پھانسی پر چڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ایسا عاشق پیدا کیا جس نے کروڑوں دلوں میں یہ عشق بھر دیا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں، تم جتنے چراغ بجھاؤ گے مولا اتنے چراغ اور روشن فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو تم پکڑ کر کے قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہو، یہ اسلام نہ کل مٹا تھا نہ آج مٹا ہے نہ صبح قیامت تک مٹا سکو گے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ یرید ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اور یہ ہو نہیں سکے گا. اللہ اپنے چراغ کو روشن کر کے رہے گا، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے، کافر اگرچہ اس کو ناپسند کرے. میرے عزیزوں، بات صرف اتنی مجھے کرنی ہے، تمہارا اپنا رول کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہی جوش کے نعرے جو ہم پنڈال میں بیٹھ کر کے کریں؟ کیا ہماری یہی تقریریں جو جلسے تک رہے؟ نہیں میرے عزیزوں، ہمارا لقب، ایک مومن کا لقب یہ تھا کفن بردوش. یہ سینے پر بلکہ اپنے کندھے پر کفن لے کر کے چلتا، اسے موت سے خوف نہیں ہے. تو یہ خوف جب تمہارے سینے سے نکلے گا تو حق بولنے کی ہمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی. زیادہ سے زیادہ تمہیں کس بات سے ڈرایا جاتا ہے آج؟ پھانسی سے، یہ سب سے ہائیسٹ سزا ہے نا، یا جیل سے. یہ دونوں چیزیں ایک مومن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. جیل کی سلاخوں پر جانے کے بعد بزرگوں نے لکھا بھی ہے کہ اے مومن گھبرانا نہیں، اگر مصطفیٰ کے نام پر گیا ہے، اگر نبی پاک کے نام پر گیا ہے تو اندر جانے کے بعد ہو سکتا ہے تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بھائی دیکھنے نہ آئے، لیکن ایک رات ضرور آئے گی جب تاجدار مدینہ کو تشریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بھی خوف نہیں رکھنا. حضور کے انتظار میں ہم دن کاٹ لیں گے، حضور کے انتظار میں ہم راتیں کاٹ لیں گے. اور رہی بات پھانسی کی، اس کے متعلق بھی روایتیں موجود ہیں کہ جن جن غلاموں کو ظالموں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا یا پھانسی پر چڑھایا، پھندا بعد میں لگا، چہرہ مصطفیٰ پہلے موجود. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عزیزان گرامی وقار، یہ دو تمنائیں جس کے پاس ہے پھر اسے کس بات کا خوف ہے؟ بے خوف جیو. یہ ملک ہمارا کل بھی تھا آج بھی ہے، یہ بھیک میں مانگا ہوا ہمارا ملک نہیں ہے، اور کسی کی چاپلوسی کر کے خریدی ہوئی زمین ہماری نہیں ہے. یہ ہمارے آبا و اجداد بلکہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے، ہمارے باپ کی زمین ہے. عزیزان گرامی وقار، میں بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی اس میں اللہ نے یہی فرمایا اگر رسول کے حکم کی مخالفت کرو گے تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ اور عذاب علیم میں گرفتار ہو جاؤ. ابھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی سویرا ہے. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں اس نقطے پر آ جاؤ، اس پوائنٹ پر جمع ہو جاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چھوڑا تھا. میرے آقا نے حضور کو جہاں چھوڑ کر نصیحت فرمائی تھی اس نقطے پر آ جاؤ، بس باقی سب تمہارا، سارے میدان تمہارے میں، کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کرے گی انشاءاللہ العظیم. لوگ جس تعداد کی باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں صلاح الدین ایوبی کا بھی تذکرہ کرتا ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس، ایک سپہ سالار کے نام سے دنیا جانتی ہے. آج انگریز بھی اس صلاح الدین کی تعریف میں رتب اللسان ہے. انگریز بھی کہتا ہے ویسا جرنیل ہم نے نہیں دیکھا. کیوں جانتے ہیں؟ انگریزوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صلاح الدین ایوبی نے 18 سال تک جنگیں لڑی صلیبیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، لیکن اس میں لاکھوں قیدیوں کو اپنے ہاتھوں سے آزاد کیا. آزاد کرنے کی عادت بہت زیادہ تھی. کس کی؟ صلاح الدین ایوبی کی.
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مانے غنیمت نہ کشور کشائی۔ ایک عاشق رسول کا جو مقصود ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف گردنیں اڑانا، اس کا مقصود جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا۔ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آیا جب آپ بیمار ہو گئے، اس بیماری کے عالم میں مسلمانوں کے ایک قافلے پر ایک عیسائی جرنیل نے حملہ کیا، برنس نام تھا اس نے حملہ کیا اور سارا مال لوٹ لیا، کوڑے لگایا، عورتیں بھی تھی، بچے بھی تھے اور بھی لوگ تھے، لیکن مارتے مارتے اس ظالم نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ اے مسلمانوں، پکارو اپنے محمد کو بلاؤ، کیوں تمہاری مدد کے لیے نہیں آتا؟ معاذ اللہ رب العالمین، جب وہ اس طرح کے تانے دے دے کر کے مال لوٹ رہا تھا اور سارے لوگوں کو نہتا پا کر کے مار رہا تھا، لوٹا ہوا قافلہ، یہ ناراض قافلہ جب واپس لوٹا تو صلاح الدین ایوبی سے شکایت کی کہ سلطان اسلام ہمارے ساتھ ایسے معاملات ہوئے۔ یہ وہ حالات تھے جب صلاح الدین سخت بیمار تھے، جس کو مرگ الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کی بیماری، مرگ الموت، موت کی بیماری جس کو کہا جاتا ہے۔ لوگ عیادت کے لیے آ رہے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے جیسے ہی یہ بات سنی، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلایا، کہا اے رب ذوالجلال، تو نے صلاح الدین کو ہر چیز عطا کی، بس تیرا یہ ناچیز بندہ، عاجز بندہ اتنی بھیک مانگتا ہے کہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں برنس کا سر اڑا جاؤں، اتنی زندگی اور دے دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس نے تانا مارا۔ مومنین سے یہ کہا نا کہ محمد کو بلا۔ صلاح الدین ایوبی بیماری کے عالم میں یہ دعا کرتے رہے، 2.5 سال کا عرصہ گزرا، 2.5 سال کے بعد آپ شفا یاب ہوئے، صحت مند ہوئے، اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکلے، مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا، مار کے ہوئے۔ ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس ہتھے چڑھ گیا مسلمانوں، گرفتار ہو گیا، اور مسلمان جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے۔ صلاح الدین ایوبی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتے تھے۔ اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر کو آزاد کیا۔ جب برنس کا نمبر آیا، اس نے کہا اے صلاح الدین، تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو، میں بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنے وطن جانے دے دو۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اے برنس، اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر دیا، میں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تیری زبان سے میں نے وہ نازیبا کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بیکار سمجھتا۔ صلاح الدین ایوبی نے تلوار لہرائی اور اس کی گردن پر رکھ کر کے کہا، آج سے 2.5 سال پہلے تو نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بلاؤ محمد کہاں ہے، دیکھ اس محمد نے صلاح الدین کو بھیجا ہے تیرا سر قلم کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فاتحین اسلام، سبحان اللہ۔ اس کا سر قلم کیا۔ لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے میرے عزیزوں، یہ جو 2.5 سال کا عرصہ گزرا نا، جو بیماری کے عالم میں تھے صلاح الدین ایوبی، یہ 2.5 سال کے بارے میں ان کے شاگرد اور ان کے فوجی روایت کرتے ہیں، ایک دن بھی ہم نے صلاح الدین کو پیر پھیلا کر سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ 2.5 سال تک پیر پھیلا کر کے نہیں سویا، بیمار بھی تھے۔ لوگ کہتے کہ لمبا سو جائیں، وہ کہتے جلال میں آ کر کہ تم مجھے سیدھا سونے کی بات کرتے ہو، جبکہ میرے اوپر ابھی فرض باقی ہے میرے نبی پاک کو گالی۔ اس فرض کی جب تک سبکدوشی نہ ہو میں اپنے پیر لمبے نہیں کرتا۔ یہ تھے ہمارے سلاطین اسلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو فتوحات عطا کی ہے وہ وفائے مصطفیٰ میں عطا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفاداری میں بھی نہیں یہ ساری چیز۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں، طاقت و قوت جمع کرنے کی کوشش میں اپنے وقت کو صرف نہ کرو، بلکہ جوانوں سے میں صرف اتنی بات کہوں گا، کسی دن کھڑے ہو جانا، کسی دن کھڑے ہو جانا، آنکھ بند کر کے اپنے نبی پاک کو حاضر و ناظر سمجھنا اور کہنا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت تھک چکا، رنگینیاں رانائیاں دیکھ کر کے میں گمراہ تو بہت ہوا،
لیکن اب جو چلوں گا تو صرف آپ کے قدموں کے پیچھے چلوں گا۔ پھر دیکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عنایتیں آئیں کی نہیں آئیں، اس لیے کہ وہ رسول نہایت ہی غیرت مند رسول ہے، غیرت مند رسول ہے۔ ان جوانوں سے میں کہتا ہوں جو کسی لیلا کی محبت میں مجنون ہو گئے، پاگل نظر آتے ہیں، چہرہ لٹکا ہوا ہے، محبوبہ چھوڑ کر بھاگ گئی تو یہ خودکشی کرنے پر آ گیا اور شعر و شاعری میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، وہ درد کی داستان سنا رہے تھے، 4 سال کا ہمارا رشتہ تھا، چھوڑ کر بھاگ گئی اور آپ چہرہ لٹکائے ادھر ادھر گھوم رہے، شعر و شاعری کر رہے ہیں۔ میں نے یہی کہا تھا، نہ تھا جب دل دینا ہی تھا تو ایسے کو کیوں دیا جو روز اپنا دل بدل دے۔ یہ دنیا ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائے شوہر کش، یہ اپنے شوہر کو مارنے والی دنیا ہے۔ تم کو دل دینا ہی تھا تو ایسی لیلا کو کیوں دیا جس کا تمہارے تعلق سے کوئی ایسا خیال نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ایک دل اللہ نے دیا، کاش اگر در مصطفیٰ پر رکھا ہوتا، تاجدار مدینہ کے ہاتھوں میں دیا ہوتا۔ میرے مصطفیٰ کی غیرت اتنی ہے کہ تمہاری آخری سانس تک وہ کبھی تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ دنیا تو دنیا ہے، قبر میں بھی جاؤ گے، منکر نکیر بعد میں آئیں گے، تمہارے مصطفیٰ پہلے خبر تو قبر ہے۔ حشر کے دن بھی یہی حال ہوگا، جب کوئی تمہیں پوچھ نہیں رہا ہوگا، ماں بچے سے بھاگ رہی ہوگی، لیکن وہ مصطفیٰ ہے۔ فرماتے ہیں قیامت کے دن تم دیکھو گے میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور چادر کھسک کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ رہا ہوں۔ جنت میں جانے تک کی ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کی۔ وہاں دل دیا ہوتا تو چہرہ لٹکائے ہوئے نہیں گھوم رہا ہوتا اور دنیاوی مجازی عشق میں شعر و شاعری نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر اس دربار میں دل دیا ہوتا تو پھر فخر سے یہ کہتا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ آؤ عاشقوں کو سنو، بریلی کا عاشق کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ عزیزان گرامی وقار، میں بات عرض یہ کر رہا ہوں، اس کے پیروکار ہونا اور اس کے حسن پر فدا ہونا یہ چھوڑ دو۔ تمہیں جوانی ان دنیاوی مجازی عاشقوں کے طور پر گزارنے کے لیے نہیں دی گئی ہے، تمہیں جو دنیا اور تمہیں جو زندگی دی گئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وفا کے لیے دی گئی ہے۔ احد کے میدان میں ایک خاتون ایسی ہے مدینے کی جس کے 4 رشتہ دار انتقال کر چکے تھے، بھائی بھی، بیٹا بھی، باپ بھی، شوہر بھی، 4 لوگ ایک ہی عورت کے شہید ہو گئے۔ جب صحابہ اسے خبر دینے کے لیے آئے، تمہارے باپ بھی شہید ہوئے، تمہارے بیٹے بھی، تمہارا بھائی بھی، تمہارا شوہر بھی، اس خاتون نے کیا پوچھا، اے لوگوں سب میرے گھر والوں کے قتل کی خبر دے رہا ہوں، پہلے بتاؤ رسول اللہ سلامت ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلامت ہے یا نہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی سلامت ہے۔ وہ خاتون کہتی ہے میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت ہے۔ انہیں غم کسی اور چیز کا نہیں تھا۔ اے میرے عزیزو، یہ ہے محبت مصطفیٰ جو ہمیں ان صحابہ نے عطا کیا۔ ایک مدینے کی خاتون حضور کی بارگاہ میں جہاد میں جانے کے وقت 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی جوان نہیں، میرا شوہر انتقال کر چکا، 1.5 سال کا بچہ اسے بھی قبول کر لے۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کریں گے؟ وہ خاتون کہتی مجھے پتا ہے یہ چل بھی نہیں سکتا، تلوار اور تیر تو نہیں چلا سکتا، لیکن یا رسول اللہ آپ اپنے مجاہد صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے۔ وہ فدا کرنے والی خواتین جنہوں نے اپنے سہاگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کیے۔ آج کی دلہن کون ہے ایسی دلہن جو اپنے جوان دولہے کو ایسے جنگی حالات میں جانے کی اجازت دے دے؟ وہ صرف اور صرف خواتین مدینہ ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میاں یہ محبت کی بات جو ہم کرتے ہیں نا، یہ آسان چیز نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔
باتیں کر لینا، یہاں بیٹھ کر کے یہ ساری چیزیں کر لینا آسان ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کی محبت تم سے امتحان مانگتی ہے، امتحان مانگتی ہے، اور تم ہر مصیبت کو گلے لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر دیکھنا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ یہ جو تم کو دکھ رہا ہے، میں جاؤں گا تو میری ماں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، چھوٹے بچے ہیں میرے ان کا کیا ہوگا، اس طرح کے حالات اور وسوسے شیطان تمہارے ذہن میں لاتا ہے۔ میرے عزیزو، اس وقت صرف اتنا سوچنا، کیا مدینے کے ان صحابہ کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے؟ ان کے گھر بار، ان کی جائیداد پراپرٹی نہیں تھی؟ سب تھا ان کے پاس، پھر بھی وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفا میں ایسے شریک ہوتے۔ ایک عبداللہ اسود کی بات کروں، ایک عبداللہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا مجھے کوئی بیٹی نہیں دیتا، میں کالا ہوں، جوان ہو گیا۔ حضور نے خط لکھ کر کے بھیجا، جا عمر بن وہب ایک صحابی ہیں، انصار ہیں، ان کی بیٹی ہے، نہایت خوبصورت بیٹی۔ حضور نے کہا جا اس کے وہاں پیغام نکاح لے جا۔ عبداللہ اسود گئے، حضور کا پیغام دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی بیٹی پورے مدینے میں سب سے حسین ہے، اور عبداللہ ہی سب سے کالے ہیں۔ ایک کالے جوان کو حضور نے بھیجا ہے سب سے حسین لڑکی کے پاس، اور جب وہ گئے عمر بن وہب کے پاس، سنایا تو باپ اور ماں دونوں تھے لڑکی کے، دیکھا اوپر سے نیچے اور کہا تمہارے نکاح کی بات آئی ہے؟ میری بیٹی سے کہا اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اس صحابی نے تھوڑا تأمل کیا، تھوڑی تاخیر کی اور کہا آپ واپس جائیں، میں خود حضور سے بات کر لوں گا۔ اتنا کہہ کر کے پلٹایا۔ عبداللہ نے کہا یہ تو روز کی بات ہے، ریجیکٹ تو ہر جگہ سے ہوتے تھے، نہیں بات نہیں۔ آئے حضور کے پاس، لیکن اے مسلمانوں، مدینے کا ماحول کیا تھا؟ وہ نوجوان دوشیزہ جو مدینے کی سب سے حسینہ تھی، اندر گھر سے باہر آئی، باپ سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا فلاں فلاں آیا تھا۔ کیا لے کر آیا؟ پیغام نکاح لے کر آیا۔ کون بھیجا؟ رسول اللہ نے۔ آپ نے کیا کہا؟ خاتون سے ماں باپ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ٹال دیا، دیکھتے ہیں بعد میں، تیرا جوڑ کہاں ہے اس کا؟ وہ نوجوان دوشیزہ کہنے لگی ابا جان آپ کو پتا بھی ہے آپ نے کس کے پیغام کو رد کیا ہے؟ آپ نے آنے والے کے چہرے کو دیکھا، بھیجنے والے کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہ مدینے کی خواتین تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دیا تھا۔ یہاں خوابوں کے شہزادے بنائے جاتے ہیں، خوابوں کی شہزادیاں بنائی جاتی ہیں۔ میری گھر میں آنے والی دلہن حور سے کم نہ ہو، اور عورتیں یہ تصور کر لیں میرا شوہر بڑے ایکٹر اور فلمی ہیرو سے کم نہ ہو۔ یہ خام خیالیاں ہیں تمہاری، یہ پلاؤ ہے جو تم ایسے پکائے ہوئے ہو، خیالی پلاؤ۔ میرے عزیزو، یہ حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا جو اسکرین پر دکھتا ہے۔ ہر نوجوان کو اپنی تمنائیں حضور کے قدموں پر رکھنا چاہیے۔ نوجوانوں، تم اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کرو، شادی اگر ابھی نہیں ہوئی، مولا وہ دلہن عطا کر دے جو مجھے تجھ سے اور تیرے رسول سے قریب کر دے، اور دلہن یہ دعا کرے مولا مجھے وہ رفیق حیات، وہ شریک حیات عطا کر جو میرے آدھے ایمان کو مکمل طریقے سے بھر دے، مجھے تیری بارگاہ میں سر بسجود ہونے والا بنا دے۔ یہ ہوتی ہے تمنائیں۔ جب بیٹی نے یہ کہا تو باپ دوڑے دوڑے حضور کے پاس آئے۔ جب عبداللہ اسود حضور کے پاس وہ قصہ سنا رہے تھے کہ میں ریجیکٹ ہو کے آیا ہوں، وہ صحابی بھی پیچھے پیچھے آ گئے، کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، تاخیر ہو گئی، میں نے سوچا تھا کہ بیٹی سے پوچھ لو، لیکن میری بیٹی کمال کا ایمان رکھتی ہے، کمال کا ایمان رکھتی ہے، میں نے صرف بیٹی کی خاطر ان کو پلٹایا تھا۔ حضور نے معاف کر دیا اور ان کا نکاح طے ہوا مسجد نبوی میں۔ توجہ چاہتا ہوں،